حامدا لله رب العالمين ومصليا ومسلما على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. درود پاک محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی قدر، علماء ذوی احتشام، حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ العالیہ، اور جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں احباب، یا عالم ہیں یا متعلم ہیں اور یا علم دوست ہیں، علماء کی اور متعلمین کی دعائیں سمیٹتے ہیں. اللہ عز و جل تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ کہ فضل و رحمت سے ہم سب یہاں قرآن کے نام پر اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں. الحمدللہ ان عزیز طلبہ کرام کو آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ کس طرح ان کی تربیت یہاں پہ کی جا رہی ہے. اللہ ان سب کے جذبوں کو سلامت رکھے اور انہیں خوب سے خوب تر بنائے. میری طبیعت کچھ ناساز ہے. پچھلے گزشتہ ہفتے مولانا شاہ زیب صاحب یہ بار دیگر بھی تاکید کے لیے گئے. سچی بات ہے کہ میرے پہلے تو وہ ذہن میں ہی نہیں رہا تھا آج کا یہ پروگرام دیا ہوا، لیکن ان کے جانے پہ پھر یاد آیا اور میں نے وعدہ نبھانے کے لیے میں حاضر ہو گیا. مجھے محترم جناب حاجی عبدالخالق صاحب وہ لے کر آئے اور رستے میں پھر جناب پیر گلزار سیفی صاحب ان کی بھی سنگت وہ میسر آئی. اس میں کھانستا ہوا ہی رستے میں آیا. تو میں عزیز بیٹے سے شاہ زیب سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اتنے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کے خطاب کروا لیں. آخر میں یا پہلے کو میں 5 منٹ کے لیے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے تأثرات کا اظہار کر لوں گا. کافی لمبے چوڑے القاب میرے نام کے ساتھ ذکر کیے جا رہے تھے.
تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ باقی القاب جو ہے اس میں وہ نہ ذکر کیے جائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک مہمان کا نام جو ہے وہ پورا لینا چاہیے ہوتا ہے۔ اور عزیز بیٹے شاہ زیب، آپ کو تو معلوم ہوگا، اور یہ جب شیخ الحدیث و تفسیر، جگر گوشہ اور فلاں، یعنی یہ ساری اعزازات ہیں، سارے ذکر کرنے کے بعد جب آ جاتا ہے نا اسد اللہ نوری، یعنی میرا نام محمد اسد اللہ ہے، اور اسی نام پہ سب کی جان بھی قربان ہے، اور یہ نام ہی ہمارا مان ہے، اور یہ نام ہی ہماری پہچان ہے۔ تو بس بعض اوقات ایسا بس اتفاق ہوتا ہے کہ یعنی جب کوئی نام حضرت علامہ استاذ العلماء مدرس فلاں 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 کہتے ہوئے جب وہ روکھا نام اس طرح لے دیتا ہے نا اسد اللہ، تو سمجھتے ہو جیسے سوٹا کسی نے ڈنڈا مار دیا ہو۔ بہرحال معذرت سے، چونکہ حضرت ساجد صاحب یہ ہمارا کوئی ذاتی طور پر تعارف نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی، شاہ زیب صاحب ہمارے شاگرد یہاں پہ موجود ہیں، اللہ عز و جل سب کو سلامت رکھے، سلامت باکرامت رکھے۔ یہ جامعہ صدیقیہ یقیناً جنگل میں منگل والی یہ بات ہے، اور یہاں اس سادہ سی جگہ پہ ڈیرا لگایا، اور الحمدللہ اتنی کثیر تعداد کے اندر یہ نور چہرے یہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کی محنتوں کا جو ثمر ہے، یہ غالباً 3 بیٹے جو ہیں یہ حافظ قرآن ہیں، جن کے سروں پر آج سارے حفظ قرآن وہ سجائی جانے والی ہے۔ اللہ عز و جل کرے کہ دن دوگنی رات چوگنی یہ ادارہ ترقی کرے، اور یہ جامعہ اس کا تو نام ہی صدیقیہ ہے، اور یہ منسوب ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ان کی طرف۔ یہ جو سلسلہ تعلیم و تعلم قرآن کا ہے، یہ کہاں سے چلتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، سب سے پہلا اس قرآن کا معلم وہ ہے جس کا یہ کلام ہے، اور وہ ہے رب رحمان ہے، اور سب سے اولین جو متعلم ہے وہ حبیب الرحمن، جن کے قلب اقدس پر، جن کے سینہ علم نشرح میں رب عز و جل نے یہ سارا قرآن نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو اولین ہستیاں جو اس قرآن کے نور کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے جنہوں نے حاصل کیا، ان میں بلا شبہ افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم اور منسوب ہے یہ ادارہ جامعہ صدیقیہ۔ شاید کوئی اور نسبت بھی کار فرما ہو، لیکن میرے ذہن میں تو جامعہ صدیقیہ کا نام پڑھا تو یہی نسبت ہی جو یہ آئی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کے بھی عاشق تھے اور صاحب قرآن کے بھی عاشق تھے۔ اچھا، قرآن تو ہر مسجد میں دیکھا جائے پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے اداروں کے اندر بھی یہ قرآن تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اہل السنت والجماعہ ہمارے مسلک حق کے مدارس ہوں یا مساجد ہوں، ان کے اندر صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ قرآن سینوں میں اتارنے سے پہلے صاحب قرآن کی محبت وہ اتاری جاتی ہے، بس یہ ہے۔ اور دیکھا جائے تو رب عز و جل نے ترتیب بھی یہی بتائی، قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو پہلے نور کی آمد کا ذکر ہے، پھر کتاب مبین۔ اور جیسے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ 100% یہ حقیقت ہے، اور عملاً بھی ایسے ہی ہوا کہ حضور آئے تو قرآن آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہلے ہوتی ہے تو پھر یہ قرآن آتا ہے، اور وگرنہ تو جیسے وہ ایک شعر کے اندر بچہ جو ہے وہ مینا طوطے کی وہ بات کر رہا تھا، تو یہ وہ رٹنے والی وہ بات ہوگی۔ اگر بغیر صاحب قرآن کے کوئی قرآن کا حافظ ہو بھی جائے یا کسی کو حافظ قرآن کر بھی دیا جائے تو اس کی حیثیت وہ کیا ہوگی؟ خدا عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، قرآن صحیح معنوں میں اسی سینے کے اندر آتا ہے جہاں صاحب قرآن رونق افروز ہوتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کے مدارس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے صاحب قرآن کو اتارا جاتا ہے سینوں میں حضور کی محبت کو، اور آپ سرکار کے نور سے منور اور معمور کیے جاتے ہیں سینے، اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم یہ سینوں میں یہ اتارا جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، آپ اولین آقا حضور پہ ایمان لانے والی ہستی، ان ہستیوں کے اندر جو علی الاطلاق جن کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو مشرف بہ ایمان ہوئے اور بغیر کسی تردد کے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، دعوت اسلام دی، وہ ایک بار سوچ میں ضرور پڑا ما سوا ابو بکر صدیق کے، کہ ابو بکر صدیق پر میں نے دعوت اسلام کو پیش کی تو انہیں لمحہ بھر بھی توقف نہیں کیا، اور کسی قسم کے تردد کے بغیر اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ اور پھر مکہ مکرمہ کی وہ جو سنگلاخ، وہ جو وادی ہے، وہ جو جہاں پر حالات جو ہیں وہ مخالف تھے اور کفار کی مخالفتیں وہ نقطہ عروج پہ پہنچی ہوئی تھیں، جہاں پر ایمان کا اظہار یہ کرنا مشکل تھا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جیسے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ، آپ نے بھرپور انداز میں نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار بھی فرمایا، بلکہ آپ نے قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو گھر ہے اس کے صحن میں جو فنا تھا آپ کی دار کا، تو وہاں پر آپ نے ایک مسجد بنائی جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہاں پر آپ رات کو نوافل میں جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مکہ والوں کی، ان کفار مکہ کی عورتیں اور ان کے بچے اس قرآن کی آواز کو سن کر وہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز وہ کیا تھا کہ زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے تھے، آپ روتے تھے، گریہ فرماتے تھے۔ کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجلا بکاء، آپ بہت زیادہ آہ و بکا کرنے والے تھے، تلاوت قرآن روتے ہوئے قرآن کریم کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ کافر جو ہے انہوں نے کہا، یہ ایک طویل حدیث ہے، میں تو صرف اس کا ایک حصہ وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کے قرآن پڑھنے کا کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو جلوہ یار میں، اس کے مشاہدے میں آپ گم ہو جاتے تھے، جیسے سیدی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری قدس سر العزیز، آپ بھی کشف المحجوب شریف میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق آپ
اہل مشاہدہ کے سردار ہیں، اور جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم وہ اہل مجاہدہ کے وہ سردار ہیں۔ اور اس ضمن میں آپ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا جو حدیث کی کتابوں کے اندر بھی وہ حدیث جو ہے وہ آئی کہ ایک رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور دورہ فرماتے ہوئے آپ سرکار ملاحظہ کرتے تھے صحابہ کرام راتوں کو جب قیام کرتے تھے اور جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ حضور کرتے تھے، ملاحظہ حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر، رات میں تمہارے پاس سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے دھیمے انداز میں، انتہائی آہستہ آواز میں تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، عرض پیرا ہوئے، آقا اسمعت من ناجیت ہو، یا رسول اللہ میں نماز کے اندر جس ہستی سے، پروردگار سے میں سرگوشیاں کر رہا تھا اس کو تو میں سنا رہا تھا، خواہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا، جس سے میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ یہ الحمدللہ حضرت شیخ الحدیث بھی نقش بندی ہیں، اور یہ نقش بندی نسبت جو ہے وہ ہے، اور اس کا تو یہ سلسلہ جو طریقت کا ہے، تو یہ تو ادھر ہمارے سیفی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ تو جی ماشاء اللہ، تو اس کے تو سرخیل وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ سبحان اللہ۔ اسمعت من ناجیت، اسمعت من ناجیت، یا رسول اللہ جس سے میری سرگوشیاں ہو رہی تھیں حق تبارک و تعالی سے، اگر وہ میرے قرآن کو سن رہا تھا تو کسی اور کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی سے سیدی داتا گنج بخش علی حجویری آپ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا جو قرآن پڑھنے کا جو ڈھنگ تھا، جو قرآن پڑھنے کا جو انداز تھا، دھیمی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے سوال کیا تاکہ ابو بکر صدیق جواب دیں اور امت کو پتہ چل جائے۔ تو سیدی داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے اسی جواب سے آپ استدلال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے جناب ابو بکر صدیق، تو مولا عز و جل اس کے جلووں میں آپ گم ہو جایا کرتے تھے، آپ مشاہدے والوں کے آپ سردار ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخاطب ہوئے دوسرے خلیفہ راشد جناب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ارشاد فرمایا، عمر میں تمہارے پاس گزرا، تم بلند آواز سے، اونچی اونچی آواز سے تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس میں یہ تھا کہ اطرد الشیطان، کہ یا رسول اللہ ایک تو میں اونچی آواز سے اس لیے قرآن پڑھ رہا تھا کہ تاکہ جہاں تک میرے قرآن پڑھنے کی آواز جائے شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے اور سوئے ہوئے کو، سوتوں کو جگانے کے لیے، جو خواب غفلت میں پڑے ہیں، تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور وہ بھی اٹھ کر وہ وضو کریں اور مصلی بچھائیں اور وہ اللہ عز و جل سے مناجات میں وہ مشغول ہو جائیں۔ تو اس لیے میں بلند آواز سے قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ سیدی داتا گنج بخش آپ کے اس جواب سے آپ کہتے ہیں، یعنی اس سے جیسا کہ آپ کا مزاج تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے مطابق آپ مجاہدہ والوں کے سردار ہیں، یعنی شیطانی قوتوں سے جہاد کرنا یہ اور ان کو پچھاڑنا، اور آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہ یہ تھا، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ شیطان وہ دور بھاگے اور سوئے ہوئے جو ہیں وہ خواب غفلت سے وہ بیدار ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو مرشد کریم ہے نا، یہ سارے ڈھب، یہ سارے انداز حضور سے ہی تو ان سب نے یہ سیکھے ہیں، آقا حضور کا ہی تو نور ہے۔ تو رسول اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی۔ اب سب سے بڑھ کر درجہ میں اس امت کے اندر یہ دو ہستیاں ہیں جو شیخین کریمین جو کہلاتے ہیں،
جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ساری امت میں آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں سب سے بڑا اور سب سے بڑھ کر ان دو ہستیوں کا درجہ اور مقام ہے. ان کو کوئی اور کیا سکھائے گا، لیکن ان کو تو سکھائیں تو مرشد کریم ہی سکھائے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم جتنی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے اس سے ذرا اپنی آواز کو بلند کر لو. اور جناب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم سے کہا کہ اے عمر تمہارا یہ جوش و جذبہ جہاد، جی یہ حضور قدر افزائی فرمایا کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ تم ذرا اپنی آواز کو دھیما اور ذرا اپنی آواز کو پست کر لو تاکہ ایک اعتدال وہ آ جائے. تو سیدنا جناب ابوبکر صدیق رہتی دنیا تک تا قیام قیامت آنے والے حفاظ قرآن بھی اور کوئی عام مسلمان بھی ہے وہ ان کے سر کو دعائیں دو، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو اور جناب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جنہوں نے قرآن کو محفوظ کر دیا اس امت کے لیے تا قیام قیامت. اور یہ تحریک پیش کرنے والے، اولین تجویز پیش کرنے والے بارگاہ صدیقی کے اندر وہ حضرت عمر فاروق ہیں. اور وہ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس امت کی دستگیری کیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ اتنی کثیر تعداد کے اندر، جنگوں کے اندر، جہاد کے اندر یہ قراء اور حفاظ یہ وہ جام شہادت پر نوش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن اس امت بعد میں آنے والی جو امت ہے کہیں اس قرآن سے، اس کتاب لا ریب سے وہ محروم نہ ہو جائے. لہذا امت کی دستگیری کیجئے اور قرآن کریم کو یکجا جمع کر دیجئے کتابی صورت میں، اس کو لکھوا دیجئے، اس کی حفاظت کیجئے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ وہ کام جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس نہیں کر کے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں وہ کیسے کروں؟ لیکن جناب حضرت عمر بن خطاب اس کام کی اہمیت جو ہے وہ بار بار اجاگر کرتے رہے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت اور دیگر چند ایک وہ خوش نصیب وہ صحابی ہیں، ان کو بلا کر ان کے ذمے لگایا یہ کام. چنانچہ یہ کام کیسے ہوا؟ یہ لکھی ہوئی کتاب یہ نازل نہیں ہوئی، اسی لیے اس کا پاک نام قرآن ہے، اور قرآن قراءت سے ہے. ویسے اس کا معنی وہ جمع کرنے کا، اکٹھے کا بھی ہے. اور یہ قرآن کہلاتا ہے. اسی لیے باقی ساری برحق کتابیں برحق ہیں. یہ چاروں الہامی کتابیں اور دیگر صحائف وہ نازل ہوئے مختلف انبیاء اور رسول پر، وہ لکھی ہوئی صورت میں، کتابی صورت کے اندر. لیکن یہ اللہ فرماتا ہے